لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم وأولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. بزرگان ملت، برادران اسلام، اللہ جل شانہ نے ہمارے دلوں میں بہت سی چیزوں کی محبت پیدا کر دی، اور وہ چیزیں ہم کو محبوب بھی ہیں اور مرغوب بھی ہیں، اور اس کے حاصل کرنے کے لیے انسان کوششیں بھی کرتا ہے. قرآن کریم کو پڑھیے تو اللہ نے بہت سی چیزوں کا تذکرہ کیا. کہیں اللہ فرماتے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اللہ کہتے ہیں ہم نے بہت سی مرغوبات کو لیے تمہارے لیے ہم نے مزین کر دیا ہے، ہم نے اس کو سنوار کر پیش کیا ہے، جس کی وجہ سے وہ چیزیں تمہیں محبوب ہوں. اللہ نے ان میں بہت سی چیزوں کا تذکرہ کیا، اولاد کا تذکرہ کیا، بیویوں کا تذکرہ کیا، سونے اور چاندی کے ڈھیر کا تذکرہ کیا، گھوڑے کا تذکرہ کیا، اور چوپائے جو پائے جاتے ہیں، بکریاں ہیں، اونٹ ہیں، بھیڑ ہیں، اور اسی طرح سے کھیتی باڑی. اللہ کہتے ہیں ان تمام چیزوں کی محبت میں نے تمہارے دلوں میں ڈالی ہے. کہیں اللہ کہتے ہیں قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ. اللہ کہتے ہیں اپنے نبی سے کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ تم کو محبت ہوتی ہے اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے، اپنے بھائی سے، اپنی بیویوں سے، اپنے قبیلے سے، اور اسی طرح سے جو تجارت تم کرتے ہو اس سے بھی تمہیں محبت ہوتی ہے، اور تم چاہتے ہو کہ ہمیشہ بازار چڑھا رہے، کبھی اس میں مندہ نہ آئے، اور تم کو اپنے مکانوں سے بھی محبت ہوتی ہے، اپنے ملک سے، اپنے علاقے سے محبت ہوتی ہے، اپنے گاؤں سے، اپنے محلے سے محبت ہوتی ہے جہاں انسان پیدا ہوتا ہے. اللہ کہتے ہیں یہ 8 چیزیں ہیں جس سے فطری طور پر انسان کو محبت ہوتی. اللہ محبت سے منع نہیں کرتے، بلکہ اللہ ہی نے ان چیزوں کی محبت دل میں ڈالی. مال کو مال اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان کا دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے. اگر مال کمانے کی انسان کے اندر محبت نہ ہو تو وہ لمبے لمبے اسفار نہیں کرے گا، کھیتی باڑی میں جا کے جاڑے میں، گرمی میں، برسات میں اپنے آپ کو پریشان نہیں کرے گا. کسی انسان کو اگر مال سے محبت نہ ہو تو وہ ملازمت نہیں کرے گا، 8-8 گھنٹے 10-10 گھنٹے جا کے کام کرے گا، اور اس کو یہ امید ہوتی ہے کہ مہینے کے بعد مجھ کو تنخواہ مل جائے گی. کسان کو یہ امید ہوتی ہے کہ جو میں نے محنت کی ہے 5-6 مہینے کے بعد غلے کی شکل میں مجھے وہ مل جائے گا. باغ والا یہ سمجھتا ہے کہ باغ سال بھر خالی رہتا ہے، ایک مرتبہ جب پھل دے دیتا ہے تو اس پھل کو بیچ کر میری تمام ضروریات پوری ہو جاتی ہیں. انسان کو ان تمام چیزوں سے محبت ہوتی ہے، لیکن سر فہرست مال اور اولاد. سب سے اول نمبر پر انسان کو محبت ہوتی ہے مال سے، اپنے اولاد سے.
اور اسی لیے قرآن نے بار بار ہم کو اور آپ کو مخاطب کر کے کہا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال تمہاری اولاد تمہارے لیے امتحان کا سبب ہے، فتنہ ہے، آزمائش ہے، بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اگر اس نعمت کی قدر نہیں کرو گے تو تباہی کے دہانے پر پہنچ جاؤ گے اور تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ اس لیے کہ انسان کو مال سے جب محبت ہوتی ہے تو اس کی کثرت وہ چاہتا ہے، ہر وقت اس کی خواہش ہوتی ہے کہ بڑھوتری کیسے ہو، جس کو قرآن نے کہا حل من مزید کی صدا ہر وقت انسان لگاتا ہے، اور چاہیے اور چاہیے۔ کبھی اس کی زبان پر یہ جملہ نہیں آتا کہ اللہ تو نے بہت دے دیا بس کر دیجیے، ہر وقت حل من مزید کی صدا وہ لگاتا ہے۔ اپنی زبان میں ہم کہتے ہیں ہر آدمی کو 99 کا چکر رہتا ہے، کیسے 1 روپیہ آ جائے 100 پورا ہو جائے، 100 پورا ہونے کے بعد بس نہیں کرتا ہے، پھر 101 2 3 4 پھر 99 آئے گا، اور پھر کہے گا 1 آ جائے تو کیا ہے 200 ہو جائے۔ اسی طرح سے کبھی خواہش پوری نہیں ہوتی۔ تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا کہ اگر کسی انسان کے پاس ایک وادی سونا ہو، وادی کہتے ہیں 2 پہاڑوں کے بیچ کی جو جگہ، اگر اس جگہ کو سونے سے بھر دیا جائے تو انسان کی خواہش، انسان کی تمنا اور آرزو یہ ہوتی ہے کہ ایک وادی اور مل جائے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اگر ابن آدم کے لیے 2 وادی سونا ہو لبتغا ثالثاً تو تیسری کی آرزو اور تمنا کرے، کبھی بس نہیں کرتا ہے۔ بلکہ اللہ کے رسول نے کہا ایک مرتبہ کہ انسان ہمیشہ کہتا ہے مالی مالی مالی، ہائے میرا مال، ہائے مال، ہائے مال، ادھر سے آئے ادھر سے آئے، دائیں سے آئے بائیں سے آئے، مال آنا چاہیے۔ لیکن اللہ کے رسول نے کہا انسان بھول جاتا ہے کہ اس کا مال صرف اتنا حصہ ہے جس کو اس نے کھا لیا، جس کو اس نے پہن لیا، جس کو اس نے اللہ کے راستے میں صدقہ کر۔ جو مال آپ نے کھایا ہے، جو غذا یا جو اللہ نے دیا ہے آپ کو، وہ آپ کے بدن کا جز بن گیا، جو زائد چیزیں تھیں وہ آپ کے بدن سے نکل گئی۔ آپ نے کپڑا پہنا، لباس پہنا، پرانا ہو گیا، پھٹ گیا، اس کو آپ نے پھینک کے دوسرا بنوا لیا۔ اور جو آپ نے صدقہ کیا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے، وہ یقینی طور پر اللہ کے پاس باقی رہے گا، اسی کا اجر و ثواب آپ کو ملے گا۔ جو کھایا دنیا میں رہ گیا، جو پہنا آپ نے دنیا میں رہ گیا، لیکن جو مال آپ نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، آپ یقین کیجئے کہ اسی پر آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فقیر، محتاج، غریب، بیوہ، یتیم کو دیا جائے تبھی اجر ملتا ہے، لیکن اللہ کے رسول کی احادیث کو پڑھیے تو اللہ کے رسول نے بڑی وضاحت سے کہا اپنے اوپر جو خرچ کرتے ہو، اپنی اولاد کے اوپر جو خرچ کرتے ہو، اپنی بیوی بچوں کے اوپر جو خرچ کرتے ہو، اپنے خادموں اور نوکر چاکر پر جو خرچ کرتے ہو، فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ، سب پر اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دیتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر اللہ نے مال دیا ہے، بخل سے کام نہیں لینا چاہیے، کنجوسی سے کام نہیں لینا چاہیے، اور دونوں ہاتھ سے لٹانے کا بھی کام نہیں کرنا چاہیے۔ رحمان کے بندے مال کو اللہ کی ایک نعمت سمجھتے ہیں، اور جو نعمت کسی گھر میں آ گئی بار بار وہ نعمت آتی نہیں ہے۔ اگر اس کی قدر نہ کی جائے تو گھر سے نکل جاتی ہے اور پھر گھر میں آتی نہیں ہے۔ تو رحمان کے بندے اس نعمت کی قدر کرتے ہیں۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما،
رحمان کے بندے وہ ہیں جب اللہ ان کو مال دیتے ہیں تو وہ مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اپنے اوپر، اولاد کے اوپر، پڑوسیوں کے اوپر، رشتہ داروں کے اوپر، غریبوں، محتاجوں، ضرورت مندوں پر، لیکن اس میں دو چیز کا خیال کرتے ہیں، نہ تو بخل سے کام لیتے ہیں اور نہ اسراف سے کام لیتے ہیں، بیجا نہیں اڑاتے ہیں اور کنجوس نہیں بنتے ہیں، بلکہ اللہ نے دیا ہے تو اس مال کو ان تمام لوگوں پر خرچ کرتے ہیں میانہ روی کے ساتھ۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا جو شخص میانہ روی اختیار کرے گا کبھی فقر و فاقہ کا شکار نہیں۔ ہم آپ ہمیشہ جو ہے افراط اور تفرید کے شکار ہوتے ہیں۔ اللہ نے دے دیا، پتہ چلا کہ ہر وقت چلا آ رہا ہے، مچھلی بھی آ رہی ہے، گوشت بھی آ رہا ہے، چھوٹا بھی آ رہا ہے، بڑا بھی آ رہا ہے، سبزی بھی آ رہی ہے، اور نہ جانے کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں، اور جہاں ختم ہو گیا تب کہتے ہیں اب کیا کھائیں گے، کچھ تو ہے ہی نہیں ہے گھر میں۔ جب اللہ کسانوں کو دیتے ہیں، گھر میں جب آ جاتا ہے، چاہے دھان آئے، چاہے گیہوں آئے، چاہے کوئی اور فصل آ جائے، صحیح ہے کہ کسان کو غلہ ملا ہے دھان کی شکل میں، گیہوں کی شکل میں، ہو سکتا ہے کہ اس کے یہاں نمک نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس کے یہاں کپڑا نہیں ہے، تو جو آدمی معتدل ہوتا ہے وہ اپنے اس کھیتی کے غلے کو ایک مرتبہ بیچتا ہے جتنی ضرورت ہوتی ہے، اور اس سے اپنی اور ضرورتوں کی چیزیں کیا ہے خرید لیتا ہے جو اس کے کھیت میں نہیں پیدا ہوتی۔ سرسوں نہیں ہوئی تو تیل منگا لیا، نمک ہے، صابن ہے، یہ ساری ضرورتیں پوری کر لیتا۔ لیکن آپ کو نمک کی ضرورت ہوئی، اتنا سا چاول دیا، دھان دیا، جاؤ دکان سے لے کے چلے آؤ، پھر کسی مرچا کی ضرورت ہوئی، پھر اٹھا کے دے دیا، اس میں برکت نہیں ہے، اور دیکھتے دیکھتے سارا غلہ ختم ہو جاتا ہے، سال ابھی باقی ہوتا ہے۔ لیکن وہ آدمی جو غلہ خرید کے کھاتا ہے اس کو معلوم ہے کہ میرے گھر کا اتنا خرچہ ہے، جب پیداوار ہوتی ہے اس وقت غلہ سستا ہوتا ہے، وہ لے لیتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ مہمان زیادہ آ جائیں، ہو سکتا ہے کوئی اور حالت پیش آئی ہو، کچھ زیادہ خرچہ ہو گیا ہو اس کے اندازے سے، تو اس کو لے لیتا ہے۔ لیکن ایک مرتبہ وہ خرید لیتا ہے تو اطمینان سے رہتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں مال سے تمہیں محبت ہے، میں اس سے منع نہیں کرتا ہوں، لیکن مال کی جو ضرورت سے زیادہ خواہش ہے، جس کو قرآن نے تکاثر کہا ہے، ہر وقت 99 کا چکر، ہر وقت کثرت، ہر وقت کیا ہے کتنا مال مجھ کو مل جائے، یہ جو خواہش ہے یہ خواہش انسان کو جینے نہیں دیتی۔ آج دنیا میں بہت سے امراض ہیں، کوئی کہتا ہے شوگر بہت موذی مرض ہے، کوئی کہتا ہے کینسر بہت مہلک مرض ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے، لیکن ایک مرض ایسا ہے جس میں بہت سے لوگ گھل کر مر جاتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ مجھ کو کون سا مرض لائے، اسی کو قرآن نے کہا ہے تکاثر۔ ہر وقت کثرت کی خواہش، ہر وقت زیادتی کی خواہش، کتنا مل جائے، ایک گاڑی ہے تو دوسرے گاڑی کی خواہش، ایک مکان ہے تو دوسرے مکان کی خواہش، ایک فیکٹری اور کارخانہ ہے تو دوسرے کارخانے کی، اور یہ انسان جیسے جیسے بڑھاپے کی طرف بڑھتا ہے ویسے ہی اس کی یہ خواہش بڑھتی جاتی ہے۔ اور یہ بات میں نہیں کہتا، جس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، جو انسانوں کا خالق اور مالک ہے، اس کی ایک ایک رگ کو جانتا ہے، اس کی نفسیات کو جانتا ہے، اس کے دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے، وہ کہتا ہے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔
کہ انسان ماں کے پیٹ سے جب باہر آتا ہے تو کچھ زمانے تک صرف اس کو کھیل کود سے دلچسپی ہوتی، جب عمر آہستہ آہستہ بڑھتی ہے تو وہ سوچتا ہے کہ میں تو کچھ ہوں، اور ہر وقت آئینے میں اپنی شکل و صورت دیکھتا ہے، اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب تھوڑا سا اور عمر بڑھتی ہے تو اس کو اپنے کیریئر کی فکر ہوتی ہے، میں کچھ بن جاؤں، لوگوں کے سامنے اچھا بن کر میں آ جاؤں، تو وہ پڑھنا چاہتا ہے، کہیں کام کرنا چاہتا ہے، کہیں ملازمت کرنا چاہتا ہے، اور جب ملازمت اس کو مناسب مل گئی، پیسے ملنے لگے، تو شروع ہو گیا تفاخر، میں تو اتنا کماتا ہوں، میں اتنا کماتا ہوں، میرے پاس ایک فلیٹ کیا ہے فلاں شہر میں ہے، دوسرا فلاں شہر میں ہے، گاؤں میں میرے پاس کیا ہے کوٹھی ہے، اور جیسے جیسے عمر اس کی بڑھتی ہے اس کی خواہشات کا ہے اور شباب پر ہوتی ہے، بالکل ہر وقت وہ ایسا لگتا ہے کہ اب جوان ہو گئے، اور لوگوں سے فخریہ طور پر کہنا شروع کر دیتا ہے، میرے پاس اتنی اولاد ہے، میرے پاس اتنی جائیداد ہے، میرے پاس کھیت ہے، میرے پاس باغ ہے، میرے پاس کارخانہ ہے، میرے پاس اتنے مکان ہے، اس کا کرایہ آ رہا ہے، اولاد کے بارے میں بھی فخر ہوتا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ جب اولاد زیادہ ہوتی تھی تو انسان فخر کے طور پر کہتا تھا، آج کا انسان تو کہتا ہم دو ہمارے دو، بلکہ بعض لوگ تو ایسے ہیں وہ دو بھی نہیں چاہتے کہ ایک ہی پر اکتفا کر لی جائے، وہ بھی ایک اس لیے کہ شاید بڑھاپے میں یہ سہارا بن جائے، ورنہ آج کا انسان تو اس کو ایک دم بند کرنا چاہتا ہے اور سوچتا یہ ہے کہ اب جگہ ہوگا ہے نہیں، کہاں رہے گی اولاد۔ لیکن ایک زمانہ تھا کہ اولاد کی کثرت پر لوگوں کو فخر ہوتا تھا، اور کہا کرتے تھے نحن اکثر اموالا و اولادا، میرے پاس اولاد زیادہ ہے، میرے پاس مال زیادہ ہے، یہ فخر کی چیز سمجھی جاتی تھی۔ ولید ابن مغیرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک بہت مالدار گزرا، اور اتنا مالدار تھا کہ مکے سے لے کر طائف تک اس کی کھیتی باڑی پھیلی ہوئی تھی، اس کی تجارت دوسرے ملکوں تک پھیلی ہوئی تھی، اور جہاں اللہ نے ذکر کیا ہے اس کا، جب اللہ کے رسول کو وہ پریشان کرتا تھا اپنے اور ساتھیوں کے ساتھ، تو اللہ نے اپنے نبی سے کہا تھا ذرنی ومن خلقت وحیدا، اے نبی مجھ کو اور اس کو چھوڑ دو، جیسے میں نے تنہا اس کو پیدا کیا ہے میں تنہا نکیل ڈال دوں گا، آپ چھوڑ دیجئے، کسی اور کے تعاون کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنا کام کیجئے، میرے اوپر چھوڑ دیجئے۔ اللہ نے وہاں ذکر کیا وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا وَبَنِينَ شُهُودًا وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ کَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا۔ قرآن پڑھیے تو ایسا لگ رہا ہے کہ اس زمانے کا مالدار کیسا تھا۔ اللہ کہتے ہیں وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، اس کا مال پھیلا ہوا تھا، مکے سے لے کر طائف تک، شام تک، نہ جانے کہاں کہاں اس کی تجارتیں تھیں۔ وَبَنِينَ شُهُودًا، ہم نے اس کو اولاد دے رکھی تھی، اس کی اولاد اس کی نظروں کے سامنے رہتی تھی، کہیں سفر نہیں کرتی تھی، کہیں جاتی نہیں تھی۔ والدین کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، چاہتے ہیں کہ میری نظروں کے سامنے رہے، میرے پاس رہے، میرے آرام اور سکون کا وہ انتظام کرے، لیکن حالات کبھی کبھی مجبور ہوتے ہیں تو آدمی اپنے دل پر پتھر رکھ کر اولاد کو باہر بھیجتا ہے، چاہے پڑھنے کے لیے، چاہے ملازمت کے لیے، چاہے حلال روزی کمانے کے لیے۔ اللہ کہتے ہیں جس کی اولاد اس کے سامنے ہو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آج تو بہت سے لوگ کہتے ہیں میرا بیٹا ہوا کہاں ہے، امریکہ، میرا بیٹا کیا ہے لندن ہے، میرا بیٹا فلاں جگہ ہے فلاں جگہ ہے۔ اب تو ایک ڈبہ آ گیا ہے کہ تصویر بھی آپ دیکھ لیتے ہیں، ورنہ کتنے والدین دنیا سے چلے جاتے تھے اپنی اولاد کی شکل صورت نہیں دیکھ پاتے تھے، کتنی اولاد چلی جاتی تھی کمانے کھانے کے لیے اتنی دور کہ اپنے والدین کی صورت نہیں دیکھتے تھے، کس پریشانی میں وہ مبتلا ہیں۔ آج بھی آپ کو اللہ نے اگر بصیرت دی ہو، نگاہیں دی ہو، آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جس معاشرے اور جس سماج میں ہم رہتے ہیں،
آج بھی بہت سے لوگوں نے سمجھا کہ پیسہ ہی سب کچھ، کوئی دلی جا رہا ہے، کوئی علی گڑھ جا رہا ہے، کوئی سعودیہ جا رہا ہے، کوئی بحرین جا رہا ہے، کوئی کہیں اور جا رہا ہے، صرف اسی لیے کہ مال کمانے، اور مال کمانے کا مقصد تھا کہ زندگی کے اندر سکون آئے، لیکن سکون کے بجائے کیا ہے، بے سکونی بڑھ رہی ہے، پریشانیاں بڑھ رہی ہیں۔ اللہ کی یہ نعمت ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں نے ولید ابن مغیرہ کو بھی مال دیا تھا، اولاد دی تھی، جو اس کے سامنے ہر وقت رہتے، وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا، اور ساری ضرورت کی چیزیں میں نے اس کو دے دیا تھا، ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ، لیکن اس کے باوجود اس کی خواہش تھی اور اللہ دے، اور اللہ دے، اور اللہ دے، اور اللہ دے، حل من مزید کی صدا انسان کے دل سے ہر وقت آتی رہتی، لیکن وہ انسان جو اللہ کو مانتا ہے، اللہ پر اس کو یقین ہے، اللہ کے رسول کی باتوں پر یقین ہے کہ اس دنیا میں ہم رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم تو جانے کے لیے آئے ہیں، تو اللہ جتنا دے دیتے ہیں اس پر وہ قناعت کرتا ہے، زیادہ کمانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جائز حدود کے اندر حلال کو سامنے رکھ کے کماتا ہے۔ یہ نہیں کہ پیسہ آئے چاہے حرام کا ہو چاہے ناجائز ہو، ایسا نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ انسان کی فطری خواہش ہے، کثرت کی چاہت، زیادتی کی خواہش، اور یہ خواہش کبھی کبھی انسان کو دنیا سے جاتے جاتے بھی وہ خواہش پوری نہیں، اس لیے کہ دنیا جو ہے محدود ہے، انسان کی خواہشات غیر محدود، تو اس دنیا کے اندر اس کی خواہش پوری ہی نہیں ہو سکتی۔ اس کی خواہشات کی تکمیل تو صرف ایک جگہ ہوگی، وہ ہے جنت۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تم جو کچھ بھی چاہو گے وہاں سب ملے گا، اور جو ہم نے وعدہ کیا ہے نبیوں کے ذریعے سے وہ بھی ملے گا۔ آج کے بہت سے روشن دماغ لوگ کہتے ہیں مول صاحب کل ملی، میں نے کہا تو کہنے کہ بیڑی بھی ملے گی، سگریٹ بھی ملے گا، میں نے کہا ملے گا، تو وہ تو اپنے طور پر سمجھ رہے تھے کہ مولوی صاحب کو پھنسا دیا ہوں۔ میں نے کہا ملے گی بیڑی، لیکن جلانے کے لیے جہنم میں جانا پڑے، جلانے کے لیے جہنم میں جانا پڑے گا۔ اگر آپ جانا چاہیں تو ٹھیک، اس لیے کہ جنت میں ایسی چیزوں کی خواہش نہیں ہوگی جو گندی ہوں گی، جس کو آج بھی اطباء کہتے ہیں کہ وہ مناسب نہیں ہے، طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، تو ایسی چیزوں کی خواہش وہاں نہیں ہوگی۔ لیکن آپ کی اگر خواہش ہے تو اللہ میاں پوری کریں گے، لیکن کہیں گے جاؤ جہنم میں سے جلا کے لے آؤ، تب وہ کہنے لگے اچھا ہم تو مولویوں کو سمجھتے تھے بہت سیدھا سادہ، مولوی کہیں اور کی مخلوق نہیں ہے، آپ ہی کی اولاد ہے، آپ ہی کے بھائی ہیں، آپ ہی کے بھتیجے ہیں، جو اس لائن سے پڑھ کے آئے ہیں، آپ دوسری لائن سے پڑھ کے آئے ہیں۔ آپ وکیل بنتے ہیں کیا ہے دنیا کے قوانین پڑھ کر، اور مولوی بنتا ہے اللہ کے قوانین اور اللہ کے رسول کے قوانین کو پڑھ کر، وہ اپنے گھر سے کوئی چیز نہیں بتاتا۔ تو اللہ جل شانہ نے کہا جنت میں تمہاری خواہشات کی تکمیل ہو سکتی ہے، اس دنیا میں تو خواہشات کی تکمیل ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ ہر انسان جو ہے حل من مزید، حل من مزید کی صدا لگائے گا۔ خود اللہ کہتے ہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمام لوگ مخاطب ہیں۔ اللہ کہتے ہیں تم کو تکاثر نے غفلت میں ڈال دیا ہے، یہاں تک کہ تم قبر پہنچ جاؤ، ہائے مال ہائے مال ہائے مال ہائے بلڈنگ کرتے کرتے موت آ جائے گی اور قبر میں پہنچ جاؤ گے، تب جا کے ختم ہو۔ اللہ کے رسول نے اسی آیت کی تشریح میں فرمایا کہ انسان مالی 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 کرتا پھرے گا، لیکن جو کھا لیا، جو پہن لیا، جو صدقہ کر دیا اس کا ہے، بقیہ سب چھوڑ کر جائے گا۔ اور وہاں اللہ کے رسول نے فرمایا لَن يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ، انسان جب مٹی میں دفن ہو جاتا ہے تب اس کی خواہشات ختم ہو جاتی ہیں، اب ہائے مال نہیں کرتا ہے۔
ایک جگہ اللہ کے رسول نے کہا انسان دنیا سے جب جاتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ 3 رفقا رہتے ہیں، 3 ساتھی رہتے ہیں، المال والاولاد والعمل۔ مال سب سے پہلے آپ کا ساتھ چھوڑتا ہے۔ اگر آپ کو کہوں تو شاید آپ ناراض ہو جائیں، اگر میرا وقت اسی وقت پورا ہو جائے، پروانہ اجل اللہ کی طرف سے آ جائے، تو جیسے ہی میری آنکھ بند ہوگی میرے دل کی دھڑکنیں رک جائیں گی، اب کچھ میرا نہیں، اب سب میری کیا ہے، ورثہ کا ہو جائے گا۔ اس وقت تک میرا ہے جب تک میں زندہ ہوں، اور جیسے ہی آنکھ بند ہوئی اب میرا کچھ نہیں۔ اس کا مطلب ہے جو کھایا جو پہنا وہ تو ہو گیا، جو صدقہ کیا اس کا اجر و ثواب مجھ کو ملے گا۔ دنیا میں رہتے ہوئے انسان ہائے مال کرتا رہتا ہے، اور جب موت آ جاتی ہے 2 گز زمین میں دفن ہو جاتا ہے تب اس کی تمام خواہشاتوں پر روک لگ جاتی ہے۔ بہادر شاہ ظفر ہندوستان کا بادشاہ تھا۔ بادشاہوں کے بارے میں سوچ سکتے ہیں کہ وہ ان کا زمانہ کیسا رہتا رہا ہوگا، لیکن ان کو 2 گز زمین ہندوستان میں نہیں ملی۔ اپنے آپ کو کہتے تھے کتنا میں بدنصیب ہوں، جہاں میں نے حکومت اور بادشاہت کی تھی وہاں مجھے 2 گز زمین نہیں ملی۔ انسان نہیں جانتا ہے کہاں مرے گا، کس حالت میں مرے گا، اس لیے انسان کو ہر وقت اس کی فکر ہونی چاہیے کہ مال اللہ کی ایک نعمت ہے، حلال ذریعے سے کماؤ اور حلال طریقے پر خرچ کرو۔ بعض بزرگوں نے کہا کسی نیک کام میں کروڑوں نہیں اربوں خربوں خرچ کر دیجئے، وہ اسراف میں شامل ہے، لیکن اگر اللہ کی نافرمانی میں 10 روپیہ آپ نے خرچ کیا تو وہ نافرمانی میں شمار ہوگا، اسراف میں شمار ہوگا۔ اللہ نے جگہ جگہ کا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھانے پینے سے اسلام منع نہیں کرتا۔ اسلام کیا ہے، کپڑا اچھا پہننے سے منع نہیں کرتا ہے۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب اللہ کے دربار میں آؤ اچھا اور عمدہ کپڑا پہن کے آؤ۔ عمدہ سے مراد نیا نہیں ہے، صاف ستھرا ہو، پاک ہو، اور سارے لوگ آتے ہیں ہفتے میں 1 دن، تو وہاں آپ ایسے آئیے کہ کسی کو آپ سے تکلیف نہ ہو۔ آپ اول جلول سے چلے آئے، آپ نے نہایا دھویا نہیں، بدن سے بدبو آ رہی ہے، تو بغل میں جو کھڑا ہوگا اس کو تکلیف ہوگی، جو فرشتے سے شریک ہوتے ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ خود اللہ کے نے کہا خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب نماز پڑھنے جاؤ تو اپنے چہرے کو اپنے کپڑے کو سب دیکھو کے آؤ، یہ نہیں کہ کھانا کھایا دال لگی ہوئی ہے منہ میں چلے آئے، دیکھ داکھ کے آؤ۔ کہیں آپ کو جانا رہتا ہے رشتہ داری میں، بازار میں، تو 10 مرتبہ شیشہ لے کے دیکھتے ہیں ٹھیک لگ رہا ہوں کہ نہیں لگ رہا ہوں، کون سا کپڑا پہن کے جاؤ۔ لیکن اللہ کے گھر میں اگر آنا ہوتا ہے تو جو لنگی سال میں 1 مرتبہ دھوتے ہیں بعض لوگ وہی پہن کے چلے آئے کہ اللہ کے گھر میں جانا۔ اللہ کے گھر میں تو اور اہتمام سے آپ کو جانا چاہیے۔ معمولی لیڈر کے پاس آپ جاتے ہیں تو بن سور کے جاتے ہیں، کپڑے اچھا پہن کے جاتے ہیں، کڑک پہن کے جاتے ہیں، تاکہ وہ محسوس کرے کہ ہاں کوئی آدمی آیا ہے۔ اگر اللہ کے دربار میں آئے ہیں تو اللہ کے سامنے اس حالت میں آئیے کہ اللہ تعالیٰ جو نعمتیں آپ کو دے رہا ہے اس نعمتوں کا اظہار بھی ہو۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، ایک صحابی تھے، معمولی کپڑا پہنے ہوئے تھے، ایسے ہی چلے آئے تو اللہ کے رسول نے کہا ہل لک مال، ارے مال اور تمہارے پاس ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول بکریوں کا ریوڑ ہے، اونٹ کا ریوڑ ہے، باغ ہے، کھیت ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا حالت کیوں ایسی بنا رکھی؟ دیکھنے میں تو لگ رہا ہے کہ ایک دم فقیر اور محتاج ہو، کچھ تو اپنی حالت بنا لو کہ اللہ کی نعمتوں کا اظہار ہو، کہ پتہ چلے کہ اللہ نے تم کو نعمتیں دی۔ تو یقینی طور پر انسان جب اس کثرت کے چکر میں پڑتا ہے تو آخرت سے غافل ہو جاتا ہے، آخرت کی تیاری سے غافل ہو جاتا ہے، اعمال صالحہ سے غافل ہو جاتا ہے۔ دکان پہ بیٹھا ہے، اس کو دکان بند کرتے ہوئے نماز کے وقت میں یہ خیال آتا ہے کہ 5 گاہک واپس چلے جائیں گے، میرا کتنا نقصان ہو جائے گا۔
یہ نہیں سوچتا کہ جو گاہک میری قسمت میں اللہ نے لکھا ہے وہ نماز کے بعد آئیں گے بلکہ زیادہ آئیں گے، اس لیے کہ روزی اللہ دیتا ہے، روزی دکان نہیں دیتی ہے، روزی کھیت نہیں دیتا ہے، روزی کیا ہے ملازمت نہیں دیتی، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ لیکن ہم کو اور آپ کو اس اللہ پر اعتماد اور بھروسہ نہیں ہے۔ بعض لوگ کیا ہے سرکاری نوکریاں کرتے ہیں، جب ریٹائر ہو جاتے ہیں کہاں سے کھائیں گے؟ ارے جس نے پیدا کیا ہے وہ کھلائے گا، منہ سے کھائیں گے اور کیا؟ ایسے ہی کوئی انسان اگر چلا گیا کہیں کمانے کے لیے، اللہ نے اس کو اچھی ملازمت دے دی، 5 سال رہا، 10 سال رہا، 8 سال رہا، خوب کمایا پیسہ اور خوب عیش و عشرت کی زندگی گزاری، اس کے بعد کا وہاں سے اس کو کیا ہے بھگا دیا گیا کہ اب جاؤ اپنے ملک میں رہو۔ ہم نے زندگی بھر کا ٹھیکہ نہیں لیا، زندگی بھر کا ٹھیکہ اس نے لیا، تو جب وہاں سے آتے ہیں ایک دم پریشان ہو، اب کیا کر بے، اب تو نوکری ختم ہو گئی، بچے ابھی چھوٹے ہیں، بچے کام نہیں کرتے ہیں، کھیت میرے پاس نہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو کھلاتے ہیں۔ اگر اللہ گدھا اور گھوڑا سب کو کھلا سکتے ہیں تو آپ تو اشرف المخلوقات ہیں، اللہ تو آپ کو بہترین روزی دیں گے، لیکن اس اللہ پر اعتماد اور بھروسہ تو کیجئے۔ اللہ کہتے ہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، جب تم مر جاؤ گے قبر میں چلے جاؤ گے تب جا کے وہ غفلت سے تم بیدار ہوگے، لیکن اب بیدار ہونے سے کوئی فائدہ نہیں۔ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، جیسے ہی انسان قبر میں جاتا ہے وہ دوسری دنیا جو بہت لمبی ہے آنے والی ہے وہ قبر ہی سے شروع ہو جاتی ہے، اسی کو عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ جو لوگ گئے ہیں کوئی واپس نہیں آتا، اس لیے وہاں کے حالات ہم کو معلوم نہیں ہوتے۔ صبرات کے نہ جانے کتنے لوگ گئے ہوں گے، کسی کے ابا گئے ہوں گے، کسی کا بیٹا گیا ہوگا، کسی کی بیوی گئی ہوگی، کسی کا شوہر گیا ہوگا، کسی کا بھائی گیا ہوگا، لیکن پورے خاندان میں پوچھ لیجئے کہ جو گیا ہے وہ آ کے کچھ بتا کے گیا؟ کوئی نہیں بتاتا۔ تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تفصیل بتائی کہ انسان جب دنیا سے جاتا ہے لوگ اس کو دفن کرتے ہیں، ابھی دفن کر کے نکلتے نہیں ہیں کہ 2 کالے کلوٹے فرشتے ڈراؤنی شکل میں آتے ہیں اور بیٹھا کے اس سے پوچھتے ہیں 3 سوال، مر ربک ما دینک ماذا تقول فی ھذا الرجل۔ یہ تینوں سوال آؤٹ ہو چکے ہیں پہلے سے، اس کی تیاری کے لیے اللہ نے کسی کو 70 سال، کسی کو 80 سال، کسی کو زیادہ کسی کو کم دے رکھا ہے، لیکن غفلت کی زندگی گزار کے چلے جاتے ہیں، ہائے مال ہائے مال ہائے مال، اور آخرت کی فکر بالکل نہیں ہوتی۔ اور جب وہاں جائیں گے تو جب جواب نہیں دے پائیں گے تو افسوس سے کہیں گے ہا ہا لا ادری۔ اللہ کے رسول نے پوری تفصیل بتائی۔ عالم برزخ میں اگر آپ اچھا کام کر کے جائیں گے تو اس کے کیا ہے مظاہرے آپ کو دکھائی دیں گے، وہاں آپ کو چین اور سکون ملے گا، اور اگر آپ اللہ کو نہیں مانتے ہیں، اعمال صالحہ کا ذخیرہ لے کے نہیں گئے ہیں تو وہاں بھی پریشان رہیں گے۔ اور پھر جب دوبارہ سور پھونکیں گے اسرافیل فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، جیسے ہی سور پھونکیں گے دوسری مرتبہ سارے لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے اور میدان محشر کی طرف بھاگیں گے، وہاں میزان عدل قائم ہوگا، سب کے اعمال تولے جائیں گے، فیصلہ ہوگا فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر۔ جو جنت میں چلا گیا آرام ہی آرام، اور جو جہنم میں گیا اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی ہو، اس کو کیا ہے دکھ ہی دکھ ہوگا، تکلیف ہی تکلیف ہوگی، اس تکلیف کو کوئی دور نہیں کر سکتا۔ تو اللہ نے اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے نبی کے ذریعے کہا اپنے امتیوں کو بتا دو،
99 کے چکر میں مت پڑنا، حل من مزید کی صدا ہر وقت مت لگانا، اس لیے کہ اولاد اور مال سب سے زیادہ انسان اس سے محبت کرتا ہے، اور انہی کی محبت انسان کو کبھی کبھی بہت غلط کام کرنے پر مجبور کرتے ہیں، نہ وہاں جائز دیکھتا ہے، نہ ناجائز دیکھتا ہے، نہ حلال دیکھتا ہے، نہ حرام دیکھتا ہے، چاہتا ہے کہ میری اولاد چین اور سکون سے رہے گی، لیکن حرام کمائی سے جو گوشت کا ہے پلتا اور بڑھتا ہے، اللہ کے رسول نے کہا وہ جہنم کا زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے حلال روزی کمانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ روزی اللہ نے تقسیم کر رکھی ہے، کسی کو کم کسی کو زیادہ، جس کو کم دیا ہے وہ قناعت پر عمل کرے، اللہ کا شکر ادا کرے، اے مولا جتنا تو نے دیا ہے روٹی چل رہی ہے، دال روٹی چل رہی ہے، اور اگر اللہ نے زیادہ دیا ہے تو غرور اور تکبر نہیں کرنا چاہیے، زیادہ دیا ہے تو غریبوں کو دیکھ کے ہنسنا نہیں چاہیے، ان کا مذاق اور ٹھٹھا نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ مذاق تو نہیں کرتے ہیں، بظاہر بڑے سنجیدہ رہتے ہیں، لیکن اس کے اندر مذاق کا پہلو رہتا ہے۔ مولوی بن گیا، حافظ بن گیا، کہاں سے کھیا، یہ عام سوال ہوتا ہے، لیکن اللہ ان کو جتنا کھلاتے ہیں شاید آپ خواب میں بھی نہیں دیکھ پائیں۔ اس لیے کہ جو شخص اللہ کے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ رکھا ہے، اس قرآن کے معانی اور مفاہیم کو سمجھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، لوگوں تک پہنچاتا ہے، کیا اللہ اس کو فقر و فاقہ کی زندگی دیں گے؟ اللہ تو کہتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ کے احکامات پر چلے گا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہزاروں راستہ کھول دیں گے۔ جو اللہ کو نہیں مانتا ہے، اللہ کے احکامات پر نہیں چلتا، اس کے سامنے ایک راستہ ہے، اگر وہ بند ہو گیا تو اس کو پریشانی ہوگی، لیکن اللہ کہتے ہیں نہیں، میں تو اپنے بندوں کے لیے ساری دنیا کے راستے کھول دیتا ہوں، اور 56 پھاڑ کے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، 56 پھاڑ کے۔ ہم آپ کیا ہے، دل بہت چھوٹا ہوتا ہے، اپنے اوپر سب کو قیاس کرتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں 56 کروڑ کی چوتھائی۔ چوتھائی کیوں مانگ رہے ہو؟ مانگو اللہ سے جتنا مانگنا۔ اور اپنی زبان میں ہم آپ کہتے ہیں فلاں آدمی کو اللہ نے 56 پھاڑ کے دیا۔ ایک آدمی غربت کی زندگی گزار رہا تھا، لیکن حلال کماتا تھا، دال روٹی کھا کے اپنے بچوں کی پرورش کی، اپنی بیوی بچوں کو دیکھتا رہا، اپنے والدین کو کیا ہے سکھ اور آرام پہنچاتا رہا۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں اس کی عمر میں برکت ہوتی ہے، اس کی روزی میں برکت ہوتی ہے، چین اور سکون کی زندگی اس کو نصیب کرتے ہیں۔ دال روٹی کھا کر، ٹوٹی ہوئی چارپائی پر سو کر وہ آرام سے رہتا ہے، لیکن بہت سے لوگ بے پناہ دولتیں کماتے ہیں، یہاں کوٹھی وہاں کوٹھی، یہاں بنگلہ وہاں بنگلہ، یہاں فلیٹ وہاں فلیٹ، یہاں کارخانہ وہاں کارخانہ، راتوں کو نیند نہیں آتی، گولیاں کھا کھا کے سوتے ہیں۔ ایک رکشہ چلانے والا رکشہ چلاتا ہے، تھک جاتا ہے تو کسی درخت کے نیچے رکشہ کھڑا کر کے سیٹ نکالتا ہے، اس کے بعد سو جاتا ہے، آرام سے 2 گھنٹہ سوتا ہے۔ اس رکشے والے کو آرام کی زندگی ملی ہے، یا وہ مالدار صاحب جو کیا ہے دوا کھا کے سوتے ہیں، اور ایک زمانے تک دوا کام کرتی ہے، پھر دوا بھی نہیں کام کرتی، کتنا بھی کھاتے رہو نیند نہیں آتی۔ ہم لوگوں کو تو واسطہ پڑتا ہے، اکثر لوگ آتے ہیں مولوی صاحب کون دعا بتائے دا، ندیا نہیں ہوتی، کیوں نہیں آ رہی؟ وہی حل من مزید، 99 کا چکر، تکاثر، کثرت کی خواہش، کثرت کی چاہت، زیادتی کی چاہت۔ اب یہ چاہت انسان کو ہر وقت پریشان کر رہی ہے، کہاں سے کما لوں، کیسے کما لوں۔ اس لیے اللہ نے بڑے صاف لفظوں میں کہا کہ تم غفلت کی زندگی گزارتے ہو دنیا میں، یہ جو کثرت کی خواہش ہے اس نے تم کو آخرت سے بڑی دور کر دیا ہے، اور جب تم مرو گے قبر میں جاؤ گے تب جا کے تمہاری غفلت یہ ختم ہوگی، تب تم خواہش نہیں کرو گے، جب تک زندہ ہو ہائے مال ہائے مال ہائے مال۔ اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم
ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ یہاں اللہ اپنے بندوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہو، جنہوں نے کہا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں، اس کی توحید کے قائل ہیں، اللہ کے رسول کی رسالت کے قائل ہیں، آخرت کو ہم مانتے ہیں، مرنے کے بعد حساب و کتاب ہوگا، زندہ اٹھایا جائے گا، اس کو ہم مانتے ہیں۔ اللہ ان بندوں سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں لا تلہکم اموالکم ولا اولاد، اے میرے بندو تم کو تمہارا مال تمہاری اولاد غفلت میں نہ ہے، آخرت کی فکر ہمیشہ رہے۔ دنیا میں کوئی کام کریں اگر آخرت کی فکر کے ساتھ کرتے ہیں، مولا کو راضی کرنے کی نیت سے کرتے ہیں، اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر کرتے ہیں، معمولی کام پر بھی اجر و ثواب ملتا ہے۔ اور آپ کو دسیوں مثالیں اس سے پہلے دے چکا ہوں۔ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا بظاہر ہم چھوٹی سی نیکی سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کہتے ہیں اس پر اجر و ثواب ملتا ہے۔ اور پچھلے ہفتوں آپ کو سنایا تھا کہ اسی واقعے کی وجہ سے ایک غیر مسلم مسلمان ہو گیا تھا کہ تمہارے نبی کا یہ فرمان، اور ہم نہ جانے نبی کے کتنے فرمانوں کو نظر انداز کرتے ہیں۔ اگر ہم لوگ کیا ہے عمل کر لیں تو آپ یقین کیجئے کہ ہر طرف ہم دکھائی دیں۔ ہم تو اچھی خاصی تعداد میں ہیں، لیکن جب کسی مسجد پر کچھ وہ ہوتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے جوش آتا ہے، اور بیٹھ کے کیا ہے ہم اپنی مجلسوں میں زوردار کیا ہے بحث و مباحثہ کرتے ہیں، لیکن یہ توفیق کم لوگوں کو ملتی ہے کہ اللہ کے گھر میں آئیں، اللہ کے گھر کو آباد کریں۔ اللہ کے گھر کو اگر آباد کریں گے آپ کا گھر آباد ہوگا۔ اس لیے اللہ نے کہا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ ذکر میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں، اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری، چاہے وہ نماز کی شکل میں ہو، روزے کی شکل میں ہو، حج کی شکل میں ہو، زکوٰۃ کی شکل میں ہو، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ ہو، یہ تمام کی تمام چیزوں سے اگر مال اور اولاد غفلت میں ڈال دے تو اللہ کہتے ہیں وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ جس آدمی کو مال اور اولاد غفلت میں ڈال دے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی ٹوٹے میں ہیں، وہی خسارے میں ہیں۔ لیکن اگر آپ نے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی، اچھے ذرائع سے مال کمایا اور مال کو صحیح ڈھنگ سے خرچ کیا، ہو سکتا ہے کہ آپ اس طرح کا کپڑا نہ پہن پائیں جو مالدار پہنتے ہیں، اس طرح کی گاڑیاں آپ کے پاس نہ ہو جو آج کے امیر جس پر چلتے ہیں، اس طرح کی موٹر سائیکل آپ کے پاس نہ ہو جو ان کے لڑکے لے کے چلتے ہیں، اتنی بلڈنگیں آپ کے پاس نہ ہو، اتنی دکانیں نہ ہو، لیکن جو ایک چیز ہے اللہ جس کو چین اور سکون کہتے ہیں، اگر اللہ نے دال روٹی میں وہ چین سکون آپ کے لیے رکھا ہے تو آپ یقین کیجئے کہ آپ دنیا کے سب سے خوش نصیب ہیں۔ آج دنیا میں بہت سے لوگ ہیں اتنا پریشان ہے، اتنا پریشان ہے کچھ کہنے کی بات نہیں، مال بے پناہ ان کے پاس ہے۔ آئے دن آپ سنتے ہیں گھوٹالہ کون کرتا ہے؟ غریب کوئی نہیں کرتا۔ غریب کا تو اگر 30 پیسہ باقی ہو تو بینک والے چڑھائی کر دیتے ہیں، اگر کسی پر بجلی کا بل ہے تھوڑا سا تو اس کو دوڑا کے پکڑتے ہیں اور نہ جانے کتنا فائن مار دیں گے، لیکن جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کے پاس کوئی نہیں جاتا، ان کے پاس نہیں جائیں گے، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں اسی بینک سے وہ لیتے ہیں، اس کے بعد قرضہ نہیں لیتے، سارا قرضہ ان کا معاف کر دیتے۔ کسی غریب کا قرضہ معاف کر دیجئے، کسی کسان کا معاف کر دیجئے، کوئی غریب بیچارہ کا ہے کوڑے کو چن کر اس سے کا ہے کچھ چیزیں نکال کر کھاتا ہے، اس غریب کا پیٹ بھر دیجئے اچھی غذا سے۔ ایک آدمی کے پاس مکان نہیں، فٹ پاتھ پر سو رہا ہے، اس کے لیے تھوڑا سا مکان بنا دیجئے، لیکن وہ کام نہیں کریں گے۔ بیٹی کی شادی ہوگی تو شاندار، یہاں سے لے کر 3 کلومیٹر تک میں نے سجا دیا تھا، قالین بچھا دیا تھا، اتنے کا اس کو میں نے لگوایا تھا شامیانہ، اتنے بیرے ہم نے بلائے، ساری چیزیں۔ کبھی کبھی فخر سے کہتے ہیں 4 دیگ تو کھانا بچ گیا تھا، سڑ گیا تھا، پھینک دیا میں نے۔
सोचिए कितनी बुरी बात है, कितनी गंदी बात है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कहते हैं जिस प्लेट में खाओ उसमें थोड़ा सा भी खाना बाकी मत छोड़ा करो, चाट लिया करो। मालूम नहीं उसी आखिरी लुक़मे में सारी बरकतें रखी हुई। अल्लाह के रसूल कहते थे जब दौलत आती है नाकदरी होती है, तो दौलत घर से जब निकल जाती है तो कोई फिर ला नहीं सकता। आज देख लीजिए कितना हम ज़ाये करते हैं, कितना ख़राब करते हैं, देंगे नहीं किसी गरीब को, उसके बाद कहेंगे रात हो गई रही ना का करी। अबे रात हो गई थी चाहे दिन हो गया था, क्यों उतना ज़्यादा पकवाया? अगर पकवाया था तो आप बांट देते, महल्ले में बांट देते, गरीबों के यहाँ बांट देते। बड़े बड़े शहरों में तो बाकायदा तंजीमें हो गई हैं, और वो तंजीमें जो है बाकायदा फ़ोन नंबर देती हैं कि आपके यहाँ खाना बच जाए तो हमको फ़ोन कर दिया कीजिए। ढाबे आजकल जो चले हैं, पहले होटलों में जो लोग जाते थे खाया और जो नहीं खाया छोड़ के चले आए, बैरे आए उठा के फेंक देते थे कूड़ा कबाड़। लेकिन ये अल्लाह का आजकल करम है कि जब ढाबे पे लोग जाते हैं तो खाना ज़ाय नहीं करते, कहते पार्सल। और पार्सल करवाने में उनको कोई खिफ़्फ़त नहीं होती, और ढाबे वाले को भी कोई खिफ़्फ़त नहीं होती है कि इतने बड़े मालदार 2 टांग बची है मुर्गी के, वो कहते हैं पार्सल कह। भाई उसका हक है, उसने पैसा दिया है, वो ज़ाय नहीं करवाना चाहता, आप उसको फेंक देंगे, इसलिए वो कहता है पार्सल कर दो, हम घर ले जाएंगे, हमारे बच्चे खा लेंगे, हम इसको दूसरे वक्त में खा लेंगे। तो अल्लाह ने जो माल दिया है, जो औलाद दी है, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत, उसकी कद्र कीजिए। और उसकी कद्र यही है कि माल जायज़ तरीक़े पर कमाइए, जायज़ तरीक़े पर खर्च कीजिए। जो औलाद अल्लाह ने दिया है उस औलाद की तालीम और तरबियत सही कीजिए, उसको सही ढंग पर लगा दीजिए। अगर दुनिया उसकी आबाद करने के लिए आप कोशिश करते हैं, शरीयत मना नहीं करती, लेकिन उसकी आखिरत बनाने की ज़्यादा फिक्र किया। अल्लाह के रसूल के पास एक आदमी आया, एक सहाबी रसूल आए, और उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल मैं अपना पूरा बाग सदका करना चाहता। अल्लाह के रसूल ने कहा नहीं। कहा अच्छा आधा? कहा नहीं। कहा 1/3। कहा वसुल्सु कर, 1/3 भी ज़्यादा, इसलिए कि आप अपनी पूरी जायदाद, पूरा खेत खलियान सब अल्लाह के रास्ते में दे के आँख बंद कर लिए। आपकी जो औलाद है अब लोगों के सामने हाथ फैलाते फिर। अल्लाह के रसूल ने हदीस में कहा खैरुस सदका मा बक्का गिनन, अपनी ज़रूरत पूरी करने के बाद अल्लाह के रास्ते में सदका। एक आदमी अगर अपने आप को दबा के रखता है, दूसरों को तरजीह देता है, जिसको कुरान में ईसार कहा गया है, वो सबके बस की बात नहीं है। लेकिन अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के बाद दूसरों की ज़रूरत को पूरा करना, ये भी बेहतरीन सदका। अल्लाह के रसूल ने कहा अल यदुल उलिया खैरुम मिनल यदिस सुफला, देने वाला जो हाथ होता है वो ऊपर होता है, लेने वाला हाथ नीचे होता है। इसलिए इंसान को हमेशा अल यदुल उलिया होना चाहिए, हर मैदान में हमें देने वाला बनना चाहिए। उम्मत मुस्लिमा के अफराद पहले ज़माने में वही काम करते थे, अल यदुल उलिया। आज तो हम लोग प्याला फैला के दूसरों से मांगते हैं, इसलिए क्या है हमारी ज़िल्लत और रुसवाई सब कुछ यही है। बहुत ज़्यादा हैं लेकिन दिखाई नहीं देते, न शक्ल सूरत मुसलमानों की, न लिबास मुसलमानों जैसा, न किरदार, न अखलाक मुसलमानों जैसे। तो कैसे आपको, यकीनन आपको परेशानी हो। और ये बात अल्लाह के रसूलों ने बहुत पहले कहा है, जो नेमत तुम्हें मिली है कद्र करोगे, अल्लाह चैन और सुकून की ज़िंदगी नसीब करेंगे। और उसमें किसी बिरादरी की खुसूसियत नहीं है, किसी जिन्स की भी खुसूसियत नहीं है। मन आमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा वहुवा मुमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा। अल्लाह कहते हैं जो भी आदमी
ایمان کی حالت میں اچھا کام کرے گا، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، ہم اس کو حیات طیبہ عطا کریں گے، خوشگوار زندگی عطا کریں گے، چین کی زندگی عطا کریں گے، اور اس کو سکون کی زندگی، ہر طرح کی فراوانی ہوگی۔ اور جب آخرت میں جائے گا تو جو دنیا میں کر کے گیا ہے اس کا بہترین بدلہ دیں گے۔ اسی کا الٹا اگر آپ کرتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ جو آدمی اللہ کے ذکر سے اعراض برتتا ہو، اس کی عبادت نہ کرتا ہو، اس کی بندگی نہ کرتا ہو، اس کی کتاب کی تلاوت نہ کرتا ہو، اس کے احکامات پر چلتا نہ ہو، اللہ کا یہ وعدہ ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ حیات طیبہ کے مقابلے میں تکلیف دہ زندگی اس کو ملے، مال ہوگا، بلڈنگیں ہوں گی، ساری چیزیں ہوں گی، لیکن سکون نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اور جب آخرت میں جائے گا تو اللہ اس کی طرف توجہ نہیں کریں گے، اور وہ انسان کہے گا اے میرے مولا، دنیا میں تو میں بہت دور تک دیکھتا تھا، بغیر آپریشن کے میں دیکھتا تھا، لیکن یہاں تو کچھ دکھائیے نہیں دے رہا ہے۔ تو اللہ کہیں گے میری آیتیں تم تک پہنچی تھی، قرآن گیا تھا، نبی گئے تھے، میری ہدایتیں تم تک پہنچی تھی، تم نے اس وقت آنکھ بند کر لیا تھا، آج تم کو میں نے بھلا دیا ہے، اس لیے تم کو کچھ نہیں دکھائی دے گا۔ اس دن کے آنے سے پہلے انسان کو چاہیے کہ کچھ ایسے اعمال کر کے جائے جس کی وجہ سے جانے کے بعد بھی اس کو اجر و ثواب ملتا رہے۔ اللہ کے رسول نے کہا انسان جب مر جاتا ہے اس کا نام اعمال بند ہو جاتا ہے، الا من ثلاث، صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ رفاہی کام کر دیجئے، سڑکیں بنوا دیجئے، کسی گھر میں کیا ہے بجلی نہیں ہے، اندھیرا ہے، بجلی لگوا دیجئے، کوئی اور کام کر دیجئے جس سے اللہ کی مخلوق کو آرام پہنچے۔ آپ دنیا میں رہیں نہ رہیں، جب تک وہ فائدہ اٹھائے گا ثواب ملے گا۔ علم نافع کسی کو دے دیجئے، زبان کے ذریعے لکھ کر دے دیجئے، آپ نے اچھی بات کہی، اس نے دوسرے سے کہی، دوسرے نے تیسرے، قیامت تک جو سلسلہ چلے گا، پہلے کہنے والے کو اجر و ثواب کچھ نہ کچھ ضرور ملے گا۔ تیسری چیز اللہ کے رسول نے فرمایا وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو۔ جب دنیا سے جانے لگو تو نیک اولاد چھوڑ کے جاؤ جو تمہارے لیے دعا کر سکے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اگر یہ تینوں کام آپ کر کے جاتے ہیں تو آپ قبر میں رہیں، عالم برزخ میں رہیں، عالم محشر میں جائیں، سب جگہ آپ کو اس کا ثواب ملے گا۔ اللہ مجھ کو بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق